باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ کہیے ہمارے گناہوں کی پرسش تم سے نہ ہوگی اور ہم سے پوچھا نہ جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے تھے۔ یہ سورہ سبا کی 25 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں داعیان اسلام اور مبلغین کو ہدایت دی گئی تھی کہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے وقت اور دعوت و تبلیغ پیش کرتے وقت ترش کلامی نہ کریں بلکہ نرم گفتگو کریں اور لوگوں کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ سورہ النحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت، بہترین ہدایت دی ہے کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف ان لوگوں کو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور جو ہے اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بہترین گفتگو کیجیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے بلانے سے وہ آ جائیں گے، بلکہ تمہارا رب بہت خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے کے مستحق ہیں اور کون گمراہی میں رہنے والے ہیں۔ تو آپ اپنا کام کرتے جائیے اور بڑی جو ہے حکمت کے ساتھ ان کو بلاتے جائیے۔ یہ اصول بیان کیا گیا تھا، اور اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام یعنی حجت پوری ہو جانے کے بعد اور جو ہے حق کو پیش کر دینے کے بعد بھی کوئی اگر نہیں مانتا ہے، اگر بحث و مباحثہ ہو گیا ہے اور سب باتیں پیش کر دی گئی ہیں، تو ان لوگوں سے کہہ دیجئے قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، یعنی ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے گناہوں کے بارے میں تم سے اس کی بابت پوچھا نہیں جائے گا اور تمہارے اعمال کی باس پرس ہم سے نہیں ہوگی، یعنی جو جیسا کام کرے گا وہ ویسا اس کو جو ہے جواب دینا ہوگا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ یونس 12-11 میں اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے واضح کر کے کہ اگر وہ آپ کو چھٹلا رہے ہیں، تمام باتیں واضح کرنے کے باوجود، حق کو پیش کر دینے کے باوجود، تو کہہ دیجئے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، اور پھر میں بری الذمہ ہوں تمہارے یعنی عمل سے اور تم بری الذمہ ہوں میرے عمل سے، یعنی کوئی کسی کے لیے جو ہے جواب دہ نہیں ہوگا، بلکہ میں نے تمہارے سامنے ساری باتیں پیش کر دی ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس طریقے سے جو ہے واضح کر دیا گیا کہ حق پیش کرنے کے بعد بھی اگر جھٹلاتے ہیں تو جھٹلانے دیجیے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ کہیے کہ ہمارا رب محاسبہ اعمال کے لیے ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا، اور وہی حق بات کا جاننے والا اور صحیح صحیح فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس میں بات بتا دی گئی کہ اب جو ہو چکا، اور جو بھی اختلافات ہمارے اور تمہارے درمیان ہیں اس کا فیصلہ آج نہیں ہوگا بلکہ بروز قیامت ہوگا۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ایک مقام پر فرما دیا گیا، یعنی سارے اختلافات کے فیصلے کر دیے جائیں گے اللہ کے پاس۔ جب ہم پیش ہوں گے، ہماری حاضری ہوگی تو وہاں پر فیصلے ہوں گے، یہاں پر نہیں ہوں گے۔ ہر ایک یہاں پر یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور دوسرا باطل پر ہے، اس طریقے سے جھگڑا یہاں پر یعنی حق و باطل کی کشمکش اسی وجہ سے چلتی ہے۔ لیکن اس میں بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے، ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت تو ہم سب جو ہے ہمارے رب کے سامنے پیش ہوں گے جمع ہو کر، اور اس وقت ہمارا رب فیصلہ کر دے گا۔ اور فیصلے کن بنیادوں پر ہوں گے؟ فیصلے جو ہے سچی گواہیوں کی بنیاد پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جو یعنی علم ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوں گے، یعنی جھوٹی باتوں پر، جھوٹی گواہیوں پر وہاں کے فیصلے نہیں ہوں گے جیسا کہ دنیا میں ہوتے ہیں۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کہیے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون ہیں جنہیں تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک فرمان روائی سمجھ رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہی ایک زبردست حکیم ہے۔ اس میں جو ہے بات بتا دی گئی ہے کہ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ کون ہیں جن کو تم
یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمان روائی میں شریک کرتے ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور جو ہے سہیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ بلا شرکت غیر ساری کائنات میں تصرفات کرتا ہے اور وہ کسی کا تعاون نہیں اس کو درکار نہیں ہے، کسی کی مدد اس کو جو ہے نہیں چاہیے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، کیونکہ وہ زبردست ہے اور اس کے سارے فیصلے بڑے ہی حکیمانہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ایمان لانے والوں کو ہماری رضامندی کی خوشخبری سناتے ہیں اور ایمان نہ لانے والوں کو ہمارے غضب سے ڈراتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس آیت میں تاجدار مدینہ، محسن انسانیت، ہادی اعظم، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کی شان کیسی ہے اور آپ کی عظمت کیسی ہے، یہ بات بتا دی گئی ہے اس میں کہ آپ کی رسالت جو ہے عام ہے، ساری نوع انسانی کے لیے، نسل انسانی کے لیے آپ کی رسالت عام ہے، اور آپ کو ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا گیا ہے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے۔ اور آپ جو پیغام پیش کریں گے اور جو تعلیمات جو پیش کریں گے اور جو کوشش اور جو خواہش آپ رکھیں گے، اس کے باوجود بھی جو ہے بہت سے لوگ، اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان کتنے ہیں اور دیگر قوم کے لوگ کتنے ہیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لائے ہیں آج بھی، اور ایسا ہی ہوگا آپ کے جو ہے اتنی کوشش اور خواہشات کے باوجود بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایک بات اس میں بتا دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تھے، مبعوث کیے گئے تھے، وہ اپنی کوئی خاص قوم اور خاص زمین کے خطے کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جو ہے یہ فضیلت تھی کہ ساری دنیا کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اور ساری دنیا کے قوموں کے لیے اور آخرت تک آنے والے جو بھی لوگ ہوں گے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور پھر وہ لوگ جو آپ کے یعنی عہد نبوی میں موجود تھے، آپ کے سامنے موجود تھے، وہ لوگ بھی اور وہ تمام لوگ بھی جو قیامت تک آنے والے ہیں نسل انسانی کے، وہ سب کے سب جو ہے آپ ہی کے ہدایت پائیں گے، آپ ہی کی تعلیمات سے، اور جو ہے وہ بھی جو ہے آپ ہی کے امتی ہوں گے۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اور اس میں جو بات بتا دی گئی ہے کہ پہلے انبیاء کرام کو جو بھیجا جاتا تھا تو ان کو جو کتابیں دی جاتی تھی، ان کو جو شریعت اور طریقے اور تعلیمات دی جاتی تھی، اس کو جو ہے مسخ کر دیا جاتا تھا اور جو ہے کتابوں میں تحریفات کر دی جاتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی و آخر الزماں ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شریعت کی بھی حفاظت اور آپ کی کتاب لائی ہوئی جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہہ دیا سورہ حجر 12-14 میں، یعنی اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ یعنی آج تک 1435 سال ہو چکے ہیں، اس کا ایک لفظ بھی جو ہے کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس میں زیر و زبر کی جو ہے تبدیلی کر سکیں۔ نہ صرف قرآن کریم بلکہ آپ کے ارشادات کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ کے ارشادات کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے آپ کے ارشادات جس کو حدیث کہا جاتا ہے اس کی بھی حفاظت جو ہے ہوئی ہے، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے آپ کا پیغام ساری دنیا تک پہنچتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ لفظی حفاظت اور اس کی معنوی حفاظت بھی۔ لفظی حفاظت تو یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم کوئی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا ہے، چاہے سارے قرآن کے نسخے جو ہے دنیا بھر کے جلا ڈالیں، اس کے باوجود ہر وقت یعنی دنیا میں لاکھوں کروڑوں حفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سینوں میں جو ہے سارا قرآن محفوظ ہوتا ہے، وہ پھر سے جو ہے لکھ ڈالیں گے، وہ بتائیں گے اور لکھ ڈالا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین انتظام جو ہے فرما دیا ہے، اور پھر اس کی جو ہے جو معنوی جو حفاظت ہے اس کے سلسلے میں جو لوگ جو ہے اس کی کوششیں کرتے ہیں کہ غلط سلط جو ہے اس کی تعویلات پیش کریں، اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک اہل حق کی جماعت قیامت تک جو ہے ہر جگہ ایسے قائم کر کے رکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کی مرضی اور منشا جو ہے لوگوں کو بتاتے رہیں گے، اور جو باطل پرست جو لوگ ہیں ان کا جو ہے ان کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے جو اللہ کے مرضی ہے اس کو جو ہے پیش کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بات بتا دی ہے۔ اور ایک حدیث جو ہے متفقہ علیہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے 5 چیزیں ایسی خصوصی طور پر دی گئی تھی جو کسی نبی کو اور کسی کو مجھ سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ سب سے پہلی چیز کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ وہ روب مجھے دیا گیا تھا، اس سے مدد مجھے میری کی گئی تھی، کہ ایسا روب کہ 1 مہینے کی مسافت تک لوگوں پر میرا روب جو پڑتا تھا تو وہ روب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ 1 مہینے کی مسافت تک جو ہے جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب میں آ جاتے تھے، اور پھر ساری زمین کو جو ہے پاک کر دیا گیا تھا اور مسجد بنا دیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جبکہ دیگر جو امتیں تھیں ان کے لیے ایسا نہیں تھا، ان کے لیے صرف خصوصی طور پر مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھنا پڑتا تھا، دوسری جگہوں پر وہ جو ہے نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس طریقے سے یہ دوسری جو بات تھی، اور تیسری جو خصوصیت جو آپ کو دی گئی تھی کہ مال غنیمت آپ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، دیگر قوموں کے لیے ایسا نہیں تھا۔ دیگر قوموں کے لیے یہ طریقہ تھا کہ وہ جو ہے ایک میدان میں، کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، اس کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ وہ سارا مال غنیمت کو جو ہے آپ کے اور آپ کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا کہ اس کو استعمال کریں، اور جو ہے شفاعت کبریٰ کا مقام آپ کو عطا کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور 5ویں جو ہے خصوصیت آپ کو جو دی گئی تھی یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے جو ہے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور دنیا کے سارے خطوں کے لیے جو ہے آپ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی۔ جو ہے اس میں جو بات واضح کر دی گئی کہ آپ کی شان اور آپ کی عظمت کیسی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا سورہ انبیاء پارہ 17 میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ جو ہے سراسر رحمت ہے ساری دنیا کے لیے، آپ جو ہے زحمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رسالت کو جو تسلیم کر لیا تو گویا اس نے وہ رحمت کو حاصل کر لیا، یعنی آپ کی رسالت کو جو مان لیا، یہ سمجھ لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، تو پھر اس نے جو ہے وہ جو ہے رحمت تھی وہ رحمت کو حاصل کر لیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران پارہ 4 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یعنی اہل ایمان پر، مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جو ہم میں بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، دوسری کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، بلکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے وہ بہت بڑا احسان ہے انسانیت کے لیے، کیونکہ انسانیت کی جو ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری کرا دی گئی، اور یہ اس وجہ سے جو ہے بہت بڑا احسان ہوا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو جو ہے ہدایت کہاں سے مل سکتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہیں میں سے جو ہے ایک نبی کو ہم نے بنا کر بھیجا، یعنی تمہاری ہی نسل سے، یعنی انسانوں کی جو ہے نسل میں جو ہے ایک نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور پھر وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کے فرائض منصبی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ کتاب کی تلاوت کر کے جو ہے تمہیں سناتے ہیں، ویزکیہم، اور تمہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم کرتے ہیں۔ یہ 4 آپ کے فرائض منصبی میں تھا، یہ ہم کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے، اور اس کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر فرائض عائد کیے تھے اس میں سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی کتاب کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے کیسے فائدہ نہیں ہو سکتا؟ بتائیے، یہ اللہ کی کتاب ہے نازل کردہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ باعث رحمت ہے اور برکت ہے، چاہے آپ اس کو صرف دیکھ لیں تو بھی برکت ہے، آپ اس کو جو ہے ایک لفظ بھی اگر پڑھ لیں تو وہ بھی برکت ہے، جب سمجھ کر پڑھیں گے تو اور بہت اچھی بات ہے، اور اس کو جو ہے جانیں گے، اور جو ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور صحابہ کرام نے سمجھا، تو پھر وہ آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، ورنہ صرف پڑھنے سے بھی جو ہے فائدہ تو ہوگا، نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، اور پھر پاک کرتے تھے، اور پھر جو ہے کتاب اور حکمت کی جو ہے تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ سارے فرائض منصبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھ دیے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ کی امت کو ایک بار کی جو ہے کسی قسم کے کوئی چیز میں جو ہے لا کر ہلاک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا تکذیب کی بنا پر اور جو ہے
گناہوں کی بنا پر اور نافرمانیوں کی بنا پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ایک بار کی سب کو ہلاک کبھی بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ کہیں کہیں پر عذاب آئے گا ان کی تکذیب کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ اور پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ پارہ 11 میں۔ یعنی تمہارے پاس جو ہے ایک نبی آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، جو تمہاری جو ہے جو مشکلیں، جو پریشانیاں، جو نقصانات ہیں اس کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں اور تمہارے فائدے کے بہت حریص ہیں، تمہارے فائدہ جو ہے وہ بہت چاہتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، یعنی مومنین کا فائدہ ہی چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی نقصان نہیں چاہتے، اور کہیں نقصان ہوتا ہے تو ان کو بہت گراں گزرتا ہے، وہ بہت جو ہے مہربان ہے اور تمہارے اوپر رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربانی کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ جو ہے اچھا رہنا چاہتے ہیں اور تمہارے فائدہ جو ہے وہ تم کو فائدہ دلانا چاہتے ہیں تمہارے ہدایت کے ذریعے سے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہا ایک مقام پر، یعنی وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے جو ہے یعنی انتہائی نرم دل ہے، اور اگر وہ نرم دل نہیں ہوتے، تنگ دل اور تنگ خو ہوتے تو پھر سارے کے سارے لوگ آپ کے پاس سے چھڑ جاتے۔ یہ آپ کی جو ہے یعنی اخلاق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آپ کی صفت اوصاف جو ہے اس کا تذکرہ، یعنی آپ کی شان میں یہ ساری آیتیں نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے کردار کیسے تھے، آپ کا عمل کیسا تھا، یہ بتایا گیا ہے امت کو سکھانے کے لیے کہ ہم جب امتی ہونے کا جب دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنا اور آپ کی سنتوں سے پیار کرنا اور پھر اس کو اختیار کرنا۔ صرف دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کہ ہم کو محبت کے دعوے ہیں، ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں، یہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور آپ کی سنتوں سے محبت کرتے ہوئے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ کی تعلیمات کو جو اختیار کرے گا تو دنیا اور آخرت میں فلاح یاب ہو جائے گا، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی رسالت پر جو ایمان لائے گا تو پھر سعادت اور کامرانی اس کے لیے قدم چومے گی۔ یہی باتیں جو ہے ساری اس میں بتا دی گئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔